الفاتحة إلى حضرة النبي اللهم صل عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. مدد کا وقت ہے سیدی خیر الورا اٹھیے وعدات مرغاء حبیب کبریا اٹھیے. ستاتے ہیں بہت عدائے دی تیرے غلاموں کو، پریشاں حال امت ہے شہید اردو سرا اٹھیے. تمہارے نام لیوا مشرکوں سے تنگ آئے ہیں، ستم کی قید سے کٹتا ہے بندوں کا گلا اٹھیے. رسول ہاشمی اٹھیے خبر لیجئے غلاموں کی، رسول ہاشمی اٹھیے خبر لیجئے غلاموں کی. مسلمانان عالم ہیں بلا میں مبتلا اٹھیے. وہ دین پاک جس پر کربلا میں تم ہوئے قرباں، مٹایا جا رہا ہے یا شہید کربلا اٹھیے. وہی گلشن صحابہ نے جسے خونوں سے سینچا تھا، اجاڑا جا رہا ہے اب تو اے ابر سخا اٹھیے. اسلام جس کو آپ نے تھا زندہ فرمایا، تمہارے سونے سے پھر سو گیا غوث الورا اٹھیے. مسلمان ہو گئے بے دست و پا مظلوم اور بے کس، مدد فرمائیے خالد سیف خدا اٹھیے. مدد فرمائیے خالد سیف خدا اٹھیے. تمہیں ہو بادشاہ ہند، تمہیں ہو بادشاہ ہند، رحمت ہو غریبوں پر. میرے اجمیری خواجہ اے معین و رہنما اٹھیے. عبید خستہ کی فریاد سن لو قادری دلہا، ہم سب غلام اور کنیزوں کی فریاد سن لو اے رضوی دلہا. خدا کے واسطے یا مرشدی پیارے رضا اٹھیے. صلح کل کی مصیبت سے بچا لو اے میرے آقا. رضا کے واسطے یا مرشدی شیر رضا اٹھیے. شیر رضا کے واسطے یا مرشد کیا اٹھیے. آمین برحمت اللہ ورحمہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ اما بعد. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ بارگاہ پاک اور اس بارگاہ مقدس میں خراج تحسین پیش کرنے سے پہلے آقاؤں کے آقا، والیوں کے والی، امام الرسول، مولائے کل، امام الانبیاء، بادشاہ شہنشاہ لامکان، مالک دو عالم، حضور اکرم سرور عالم رحمت العالمین، روح فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدس اور بارگاہ بے کس فنا میں جھوم کر پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد فی القلوب و دوائیہ و عافیت و شفائیہ و نور الافصال و ضیائیہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. ایک بار اور سنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بار اور پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ابدا ظہور و کرما. آج ہم اور آپ شب دوشنبہ مبارکہ سرزمین سناوت ایک ولی کے قرب میں میلاد شریف پڑھنے حاضر ہوئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ میلاد شریف
پڑھتے ہوئے زندگی عطا فرمائے اور میلاد پاک پڑھتے ہوئے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ ہمارے کرم فرما محب سنیت برادر دینی کرامت شیر ہندوستان جناب مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ اور جناب قاری تنجید صاحب قبلہ، ہمارے فدائے مرشد پاک فدائے شیر ہندوستان جناب مولانا سجاد رضا صاحب قبلہ حشمتی، اور عطائے شیر ہندوستان ہمارے جناب مولانا شرف الدین صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو سرکوبی اعداء کے لیے عمر طویل عطا فرمائے، اور آپ سب کے سب کے گناہگار کو بھی اس دین کی خدمت کے لیے عمر طویل عمر خیر عطا فرمائے۔ ان کی تفصیل اور انہوں نے بتایا، اور سوانح مظہر اعلیٰ حضرت پہ کام چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ عطائے رسول غریب نواز کے عرص پاک تک وہ آ جائے رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی سرکار جانے، کام کرنا ہمارا کام ہے، کرم فرمانا ان کا کام ہے، تو اسی میں یہ بھی مصروف تھے۔ بہرحال انہوں نے تفصیل بتائی، سناوت کے حضرات وسیم بھائی ہیں اور اقبال بھائی ہیں، سرفراز بھائی ہیں، اسلم بھائی ہمارے حشمتی، الطاف بھائی حشمتی اور اقبال بھائی، بہرحال جو بھی ہمارے ایمان والے ہیں وہ حشمتی کیا اشرفی ہوں کہ وارثی ہوں کہ جہانگیری ہوں کہ قادری ہوں کہ نقشبندی ہوں کہ رضوی ہوں کہ نوری ہوں، حق پر ہیں تو ہمارے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور حق سے ہٹ گئے تو ہم سے رشتہ ختم ہو گیا۔ بہرحال ان کو میں جانتا ہوں، نہیں بھی جانتا ہوں، نام نہیں یاد ہے، میاں نام کیا، ان کے رجسٹر میں نام لکھ جائے بیڑا پار ہو گیا۔ مولوی پیروں کو نام نہیں برباد کیا، اللہ ماشاءاللہ، اسی نام میں برباد ہو گئے، تیرا نام میرا نام، تیرا اوپر میرا نیچے، اور یہ نہیں پتا کہ اگر ان کے رجسٹر میں نام لکھ جائے تو پھر حضرت فرماتے نا، سر پہ ہوائے ظلم چلے 100 جتن کے ساتھ، سبحان اللہ، اپنی گلاہ کج ہے اسی باغ پن کے ساتھ۔ تو ان حضرات کی دعوت ہمارے خطیب کرناٹک کو محصور کہہ لیجیے، خطیب کرناٹک شہزادہ حضور محبوب ملت جناب منصور ملت علیہ رحمہ اکثر فرماتے تھے، میں نے سنا ہے کہ بھائی تم کچھ بھی سوچو، تمہارے سوچنے پہ ٹیکس نہیں ہے، نہ سوچنے پہ کوئی جی ایس ٹی ہے۔ ہندوستان کا ویسے بھی اکثر کا مزاج میں نے دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا، لیکن یہاں پر نگیٹو اور منفی زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے پروگرام نہیں ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے صاحب پوسٹر نہیں آ رہے ہیں، جب آتے ہیں تو بھاگتے بھی ہو، کھٹیا کھڑی ہوتی ہے۔ تمہیں کس پل چین ہے یار؟ آئیں تو مسئلہ، نہ آئیں تو پیٹ میں درد، تو یا تو دوا لے لو، اور یا خبیث جو مرض بانٹ رہے ہیں تمہارے نصیب میں اگر شفا نہیں ہے تو جاؤ۔ ہم علماء کا ٹائم کیوں خراب کیا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت ایک جگہ مطلب القمرین میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ناواقفان راز کے منہ کہاں تک لگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے مولا کی منقبت پڑھیے۔ سبحان اللہ، بتا دیا، سمجھا دیا، کسی کے ابا کے نوکر کو ہیں، رضا کے در کے غلام ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور درس رضا دیتے تھے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ بہت سی کتابی کام بھی ہیں، تحریری کام بھی ہیں، اور کچھ چور لفنگے جو کھل کے کہہ دوں، نام اس لیے لیتا ہوں کہ ان کے نام لینے کی اوقات ہی نہیں ہے، تو جس کی اوقات جیسی ہوتی ہے ویسی بات کی جاتی ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں، جو گاؤں دیہاتوں میں مینڈ دیکھیے، مینڈ کھیت کی مینڈ بولتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں اس کو؟ مینڈ کو میڑ بولتے ہیں نا، جو اصل میں بچپن سے 5 سال سے 14 سال سے میڑ پہ ہکتے رہے اور وہیں پر سوچھ ابھیان چلاتے رہے، وہ کچھ چھچورے فارسی کی پہلی اور کچھ کتابیں پڑھ کے جب اندور ناگپور سمجھتے ہیں آسٹریلیا یہی ہے، انگلینڈ آ گئے، اندور میں جاپان ہے۔ ان چھچوروں نے، نیچوں نے بھی تباہ کر دیا، اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں،
ان کو قبر میں بھی بھگتنا ہوگا، ان کو وہاں بھی حساب دینا ہوگا کہ جب اعلیٰ حضرت فرماتے لو وہ حاکم کے سپاہی آئے، اے ہندوستان کے، میں اعلیٰ حضرت زبان میں کہہ دوں، پہلے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ یہ تمہارا نصیب ہے کہ دنیا کے سیٹیوں کی چپلوسی کرو، چمچہ گیری کرو، یہ الحمدللہ اپن کا نصیب ہے کہ کبھی بڑے محبوب الہی ہے، کبھی مختار کاکی کا بلاوا، کبھی وارث پاک کا بلاوا ہے، کبھی مخدوم اشرف سمنانی کا بلاوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پیاروں کی بارگاہ میں جانا، آنسو گرانا، بھیک مانگنا ہمارے نصیب میں ہے، سبحان اللہ، اپنا اپنا نصیب ہے۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ تکلیف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ دیکھ رہے تھے لوگ محفوظ بھیڑیے بنیں گے یہ، اور بن گئے۔ بھیڑیے نہ بنو، کیا فرماتے ہیں؟ ایک جملہ آگے، اپنے اوپر رحم کرو۔ پھر سنیے کیا فرماتے ہیں، ارے اپنے اوپر رحم نہ کرو تو امت پر رحم کرو۔ امت ٹوپی دیکھتی ہے، داڑھی دیکھتی ہے، عربی فارسی دیکھتی ہے، تو ان چھچوروں نے بھی ماحول خراب کیا۔ اور ایک بات بتا دوں، آپ کہو گے شاید یہ لفاظی ہو، تو ایک بات بتا دوں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہما فتاوی مصطفیہ میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حق بات کہنے میں کسی کے باپ تو کیا ڈر؟ اس میں فرماتے ہیں، ایک جگہ مختصر بتا رہا ہوں، العلم الی رضاتکم فانتظروا الساعہ، علم جب، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، گماروں میں، نیچوں میں، کنجڑوں میں، میڑ پہ ہگنے والوں میں، بھکاریوں میں، کنجوسوں میں، ان نیچوں میں، ان ذلیلوں میں پہنچ جائے، اور جب ہر میڑ پہ ہگنے والا گاؤں سے آکے اندور و مہاراشٹر اور کرناٹک میں مفتی کہلانے لگے، 4 فارسی کتابیں پڑھ کے، تو فرماتے ہیں قیامت کا انتظار کریں۔ جان دو بھائی، تھوڑی جگہ ان کی اتنی اوقات نہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے، ان کے نصیب میں خود سیٹھیوں کے دروازے لکھے، ان کو مار کیا پڑے گی، ان پہ خود مار ہے۔ یہ کسی شہر میں جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں عاشق کہاں رہتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں امیر کہاں رہتے ہیں، اس گھر میں شہر میں بلڈر کون ہے، تم کرتے کیا ہو؟ سب سے پہلے ایسے کمینے اکنومیکل سیکٹر کی جانچ کرتی ہیں کہ اس کا بزنس کیا ہے، کماتا کتنا ہے، دیکھا اچھا خاصا حساب کتاب ہے، اپنی فائل لگ دیتے ہیں، 22 کمرے تھے 26 ہو گئے مدرسے۔ ابے مردود، اندور لٹتا رہا، مدرسہ چلتا رہا، ابے شیطان، ابے مردود ممبئی لٹتا رہا، مدرسہ چلتا رہا، ابے مردود حیدرآباد لٹتا رہا، مدرسہ چلتا رہا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، ہندوستان کا وہ کوئی بھی صلح سنی، بد مذہب، آتنکوادی، کتا، مولوی یا پیر ہو، اے پیرو صلح کلیو، یہ صدقہ ہے شیر ہندوستان کا کہ جنگل میں شیر ہے تو کتے بھی جی رہے ہیں۔ ہمیں جو کھا گئے تم، لیکن میں بھی محبوب الہی کے در کا کتا ہوں، میں بھی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ کا کتا ہوں۔ تمہاری ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے، سبحان اللہ، یہ بھی فقیر قادری کہہ رہا ہے، فقیر حشمتی، ہاں ہر ننگے کی ڈیٹ ہوتی ہے، 17 سے 18 کچھ 19 میں ایکسپائر ہو گئے۔ ہاں دور تو حق والوں کا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو میاں، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کی کشتی کا ملاح سبحان اللہ وہ حسنی حسینی ہے، وہ قادری دولہ ہے۔ ارے کتو
तुम लुफंगों पे फूलते हो, तुम्हारा टाइम खाने में खाने पकाने में कटता है, खाने बजाने में कटता है, लेकिन तुमने अभी रजा वालों को देखा कहाँ है? तुमने अभी हशमतियों का तेवर देखा कहाँ है? अभी तो इब्तिदा इश्क़ देखा है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? आला हज़रत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। है गुलामे रजा तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। सारे कुत्ते मिल गए थे शेर हिंदुस्तान का उखाड़ देंगे, कर लिया। हमें तुम्हें नहीं पता, उसका नाम तो इदरीस रजा खान है, लेकिन पता वो अताए ख्वाजा है, वो अताए मखदूम अशरफ है, वो अताए वारिसे पाक है, वो अताए गरीब नवाज है। तुम्हें क्या पता कि उनकी शान जो अपने को तीने हुसैनी पर मिटा देते हैं ना, इंडिया भर के कुत्ते क्या दुनिया के कुत्ते जमा हो जाओ, मेरा अकीदा ये है कि वो अताए से किसी के न घटा है न घटे, वो घटाए से किसी के न घटा है न घटे। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। चले थे शेर रजा से निपट गए, और ये नहीं पता उसकी अजमत क्या है, ये नाइबे गौसुल वरा है। मदरसे में जाके मौलवी तो बन सकते हो, मदरसे में जाके कोर्स तो कर सकते हो हाफिज जी का, कारी साहब का, लेकिन शेर तो मौला अली बनाते हैं, शेर सुभान बनाते हैं। आला हज़रत पुकार उठे, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। ज़िक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। तू हुसैनी हसनी, तू हुसैनी हसनी, तू हुसैनी हसनी। ये दीन मेड़ पे हगने वाले कटमुल्लाओं का नहीं है, ये दीन करबला वालों का है, ये दीन इमाम अली अकबर के घर का है, ये दीन इमाम हुसैन के नाना का है, ये चंदा खोर का नहीं है, ये महाराज एमपी के भिखारियों का नहीं है, ये दीन इमाम अली मकाम का है। ये हुसैनी हसनी क्यों न मुहैयती हो, ये हुसैनी हसनी क्यों न मुहैयती हो। अफजर मजमाए बहरैन है दरिया तेरा। क्या फरमाते, कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए, सुभान अल्लाह। हाँ, चले थे कि कुत्ते कुत्ते सब मिल जाओ ताकि दबा लें, तुम और दबाओगे। अरे जैसे रसूल उठा दे, अताए रसूल उठा दे, हसनी हुसैनी फूल उठा दे, उस फूल का नाम शेर हिंदुस्तान है। वहाबियों की आफत जान का नाम शेर हिंदुस्तान है। सुलह कुल्लियत की मौत का नाम शेर हिंदुस्तान है। तथीर के लिए हुसैनी मिसाइल का नाम शेर हिंदुस्तान है। जैसे लाखों कुत्ते आए चले गए, लेकिन उसकी अजमत यह है कि वो नाइबे रसूल है, सुभान अल्लाह, और उसके जलवे उनमें पाए जाते हैं, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे है माँ यद का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे है माँ यद का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे मिला ता नहीं गुता तेरा, शेर को खतरे मिला ता नहीं गुता तेरा। ये रजा का मैखाना है, ये किसका मैखाना है? हाँ, याद रखो क्या फरमाते हैं, दिले आता को रजा तेज नमक की धुन है। ये मीठे मीठों का मजमा नहीं है, ये मीठे मीठे पाकिस्तान की आपाओं का मजमा नहीं है, जो घरों में जाके किसी को भाभी जान बना ले और किसी को आपा जान बना ले। ये हुसैनी शेरों का सैलाब है। ये चले थे कुत्ते सुले कुल्ली रोकने, ख्वाजे ने कहा हिंद मेरा है।
तुम्हारे बाप का नहीं है। जब मेरा हुक्म है तो आवाम देख रहे हैं आप कहाँ खोले हैं यीशु यार ने, खुशबू कहाँ तक, कहाँ वली का उर्स है, कहाँ कर्नाटक के मेहमान, कहाँ सनावत है, अल्लाह अकबर, कहाँ यूपी और बम्बई से आने वाले मेहमान हैं। ये चले थे, अरे मियाँ तुम क्या घटाओगे, बड़े बड़े आए और चले गए और कितने चले जाएंगे। मेरे सरकार दादा पीर फरमाते हैं, क्यों दबे किस दबे हैं जो तेरे दर के गुलाम, या रसूल अल्लाह क्यों दबे किस दबे हैं जो तेरे दर के गुलाम, गौसे आज़म की हिफाजत में है बंदा तेरा, गौसे आज़म की हिफाजत में है बंदा तेरा। और अब आगे क्या होने वाला सुन लो। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। सुन्नी भाई बहनों को, हम सबको, तमाम दुनिया के सुन्नी मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे, अपनी रहमत से, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से। हक वाले बता देते हैं, समझा देते हैं। आखिर में आला हज़रत ने फरमा दिया, जो मानेगा नूरो नजात है, नहीं मानेगा ज़ुल्मत व हलाकत है। लिहाजा मान लें, उसके लिए खैरियत है, नहीं मानेगा तो क्या होगा फरमाते हैं, फरमाते सुनिए। अल्लाहु अकबर, माज़अल्लाह, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। कह दो आदा से मना अब जानो की खैर, पर है खंजर ख़ार है खामा तेरा। लिहाजा दोस्तों बात क्या है, इस दीन को बर्बाद करने वाले, हालांकि दीन तो बर्बाद नहीं होगा, ये बर्बाद हो जाएगा। मेरा अकीदा बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आए थे मौलाना शरफुद्दीन साहब को आंखें दिखाने, आए थे असलम अजमती को आगे दिखाने। हमें इनको क्या दिखाओगे, इनके दादा भी 18 महीने जेल में रहे, जेल भी इनकी, बेल भी इनकी। तुम बताने आयो, जिसके सर पे शेरे हिंदुस्तान का दस्ते करम हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन है क्या, ये लोग क्या समझ रहे थे, इतने हैं उतने हैं, ये गिनती करते रहते हैं। हिजड़े जो है ना, कितने भी हो जाने की फिर भी गिनते हैं, फिर भी गिनते रहते हैं। नहीं गिन लो, जाने से पहले गिन लो, हम 500 हो गए, कम तो नहीं है, फिर भी हम गिनती नहीं करते हैं, हम कश्ती करबला वालों पे छोड़ देते हैं। आने दो याद दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो याद दो, आने दो याद दो, अब तो तुम्हारी जानिब, हस्ती तुम्हें बिछोड़ी लंगर उठा दिए हैं, रसूलुल्लाह कश्ती तुम्हें बिछोड़ी लंगर उठा दिए हैं। और दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोते, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोते, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं, मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं। सुभान अल्लाह। तो हम अपने बाजुओं पे नाज नहीं करते, हम करबला वालों के करम पे नाज करते हैं। सुभान, हमारे आका ऐसे हैं, हमारे सरकार ऐसे हैं। लिहाजा अर्ज क्या कर रहा था, ये मेड़ पे हगने वाले जब शहरों में गए ना, तो इन्होंने इंदौर को अमेरिका समझा। अबे दुनिया के कुत्तों, शेरे हिंदुस्तान की बात करते, तुम्हारी औकात क्या। उनके गुलामों की जूतियों में अमेरिका के ट्रम्प और उसके ओबामा और बुश के दावतनामे पड़े रहते हैं, लेकिन शेरे हिंदुस्तान के गुलाम यही कहते हैं, दर उम्मत है अहले तौला का, मेरे इस भला में मेरी भला, मैं कहता हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, फातह कश्मीर, हशमती शमशीर। अबे ढोंगियों, फराडियों, तुम्हारी डेट पूरी हो गई, तुम्हें बचाने तुम्हारे अब्बा भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब्बा को डब्बा पहचानता ही नहीं है। तो डब्बा किधर, अब्बा किधर। अरे फराडियों, तुमको तो दिल्ली के नटवर लालों की एनजीओ में होना चाहिए। तुमको मुबल्लिग कहने वालों पर भी तौबा है। सुन लो सनावत वालों, मैं किसी के पास नहीं करता। अगर इलाका बचाना है, बच्चे बचाना है, घर बचाना है और अपने शहर को बचाना है, तो इन सुले कुल्ली डाकुओं से दूर हो जाओ।
یہ میں نہیں کہتا، یہ کتابیں رکھی ہیں۔ مولانا شریف کا نام سنا ہوگا، جو میرے اعلیٰ حضرت کا بھی پیر گھرانہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سرکار اچھے میاں مہردی کے صدقے ہم سب کو اچھا بنا دے، سبحان اللہ کہہ دو۔ کیا کہتے ہیں یہ عظمت ہیں؟ ہم نے تو ایک بات اور دیکھی، ایک بات بتا دوں، دل کے کانوں سننا، یہ تو کرم ہے، اگر تم ان کو چاندی نہیں ہیرے سے تول دو احسان نہیں اتار سکتے۔ مولانا سجاد صاحب اشمتی سے میں نے دلی میں کہا، دیکھ رہے ہو دلی کو دیوبندی کھا گئے، بھوپال کو ہیرڑے کھا گئے، لیکن غریب نواز نے بھی ایسا بٹھانا ہے سانسد، بہت مل کے دعا کر رہے تھے، ہٹ جائے ہٹ جائے، میں نے اسے لکھنؤ میں کہا تھا وہی آئے گی، ان بھوپالیوں پہ وہی آئے گی۔ بھوپالیوں تم سوچ رہے نماز پڑھ کے دعا کریں گے؟ ابے نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، چوروں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا تو اس کی قبول ہوتی ہے جو ان کو مختار کل مانتا ہے، امام الرسل مانتا ہے، ختم النبیین مانتا ہے، اپنا آقا مانتا ہے، ملجا و ماوا مانتا ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، سبحان اللہ، ہاں سبحان اللہ، کہ پھر وہ باب اجابت پہ جاتی ہے۔ یہ چلے تھے دعا کرنے، ابے تمہاری دعا کنجڑوں کی قبول ہوگی؟ سود کا تم کھا جاؤ، سیٹھیوں کا تم کھا جاؤ، نہ وہاں بھی دیکھو رسید کٹ رہی ہے، قلم چل رہا ہے، کتے کی بھی، گدھے کی بھی، بیل کی بھی، اونٹ کی بھی۔ ہمیں اگر لوگ کہتے ہیں مولوی ہیں، میں ایک نہیں 50 کتابوں ثابت کر دوں گا، مہاراج شریف سے لے کے بغداد شریف تک، بزرگوں نے ایسوں کو مولوی نہیں ڈاکو لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مجھے بتاؤ، عالم چلے تو رحمت ہو، عالم بولے تو رحمت برسے۔ یہ عالم ہے کہ ظالم ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک جگہ جلال میں آ گئے، کہ کچھ لوگ عالم کو برا کہتے ہیں، فرمایا اگر عالم ہے تو حکم یہ ہے، لیکن ظالم کو تو برا کہنا ہی چاہیے۔ سنو، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، یہ مردود دنیا کے کتے، یہ چاہے ایم پی کے ہوں، یو پی کے ہوں، مہاراشٹر کے ہوں، یہ ہجڑے کیا ہیں؟ جب بڑے بڑے پہاڑ شیر رضا کی مار سے سرما ہو گئے تو یہ کیا ہے؟ لیکن دکھ کیا ہوتا ہے؟ میرا گھر نہیں لوٹا ہے، مجھے گالی نہیں بکی ہے، میرے باپ کو نہیں کہا ہے، لیکن جب کسی سنی علاقے کے سنیت کو لٹتے دیکھتا ہوں نا، میں گناہگار، سیاہکار، خطاکار، آپ لوگ مجھ سے اچھے، اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، رحمت نور کی بارش فرمائے۔ لیکن ایک بات اور سن لو، ان کو درد کیا ہوگا؟ چمن تو مظہر اعلیٰ حضرت نے لگایا ہے نا۔ ایک بوڑھے باپ سے پوچھو، ایک بوڑھے دادا سے پوچھو کھیتی کیسے کری ہے اس نے، وہ چھوڑ گئے، بچے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ معلوم آپ کو تکلیف کس کو ہوگی؟ جس نے کھیت میں گیہوں کا دانہ ڈالا تھا، جس نے پانی ڈالا تھا۔ ان کمینوں کو کیا تکلیف ہوگی؟ یہ میڑوں پہ ہکتے تھے، گاؤں میں کبھی 500 کا نوٹ نہیں دیکھا، مہاراشٹر، ایم پی آف انڈیا کے بڑے شہروں میں آ کے یہ گلابی نوٹ پہ گر پڑے، تبھی ان کو گلابی نظر آ رہا ہے، اندر بھی گلابی باہر بھی گلابی، کیونکہ گلابی ان کی ابا ہے نا، اور گلابی کو پسند کرتے ہیں وہ، تو انہیں گلابی کی ڈیفینیشن نہیں معلوم۔ بہرحال کنجڑوں کو منہ لگانے سے مطلب نہیں، شیروں کی بات کریے تاکہ اللہ ہمارے بچوں کو شیر بنائے، حسینی شیر بنائے، حسنی شیر بنائے، قادری شیر بنائے، چشتی شیر بنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جب علاقے کی سنیت برباد ہوتی ہے، کیونکہ ہوتا کیا بتا دوں میں آپ کو، پبلک آج بھی ٹھیک ہے اللہ ماشاءاللہ، پبلک آج بھی حق سننا چاہتی ہے، پبلک آج بھی حق ماننا چاہتی ہے، لیکن حق بتانے والے حق بتا کے چلے جاتے ہیں، پھر رمضان میں چندے کی رسید کاٹنے بھکاری آتے ہیں۔ میں سلح گلیوں کی بات کر رہا ہوں، کمینوں کی، جو حق والے چلاتے ہیں وہ بھی حق آتے ہیں تلے باطل کے لیے۔ ایک بات سنیو، یاد رکھو، سناوت کے آنکھ میچ کے تمہاری تعریف کرتے، سیٹھ صاحب تو ہنستے خوشبو آتی ہے، تم بھی موٹے ہو گئے۔ یہ نہ ہم سے ہو پائے گا، نہ ان سے ہو پائے گا، نہ ان سے ہو پائے گا۔ ہاں، تعریف ہے تو آقا کی ہے، تعریف ہے تو کربلا والوں کی ہے، تعریف ہے تو غوث و رضا کی ہے، تعریف ہے تو مخدوم اشرف سمنانی کی ہے، تعریف ہے سبحان اللہ تو مظہر اعلیٰ حضرت کی ہے، سرکار کلا کی ہے، محدث اعظم ہند کی ہے، مفتی اعظم ہند کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مشائخ برکات کی ہے، سبحان اللہ۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کس لائق ہیں؟ دن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، اور تم چاہو تو ہو جائے کوہ میں حلفوت۔ لیکن سنابت والوں،
میں تقریر کئی طرح کی کر کے آپ سے اپنی تعریف کروا کے جا سکتا ہوں، نعرے لگا کے جا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں شب دوشنبہ ہے، میلاد شریف کے لیے آیا، میلاد شریف پڑھیے اور حق کو سمجھیے، حق کو جانیے، اور جاننے کے بعد ٹائم پاس مت کریے۔ میرا فائدہ نہیں ہوگا، میرا فائدہ یہ ہوگا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مانو گے تب بھی ثواب، نہیں مانو گے تب بھی ثواب۔ میرے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، لیکن کچھ باتیں سیکھ لو۔ چندہ لینے کے لیے آئے تو یہ بھی دیکھو کم سے کم کہ کہاں کا ہے، یزیدی گروپ کا ہے یا کس خیمے کا ہے، یا تم نے بھی اٹھائے